محترم سامعین، سچی بات تو یہ ہے کہ ہر بڑے شخص کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت و شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر ان کی والدہ کی قربانی اور ہمت کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے مثال ایثار کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم حضرت ہاجرہ کے کردار کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اولو العزمی سے عبارت تھی، مگر اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی عفت و عصمت اور استقامت و طہارت کا بڑا دخل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر ہم حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے تعاون اور قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوفزدہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلداری بھی کی، اور جب موقع آیا تو عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام بھی قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کی تصدیق کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے، آپ کے کردار سے بھی واقف تھے، آپ کے اخلاق سے بھی باخبر تھے، آپ کی داخلی اور خارجی زندگی کے نشیب و فراز کو بھی اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد کئی دوسرے لوگوں کو بھی ایمان قبول کرنے کی سعادت ہوئی۔ اس کے باوجود 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب 3 سال گزر گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم صادر ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اللہ کو آپ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دیجئے اور مشرکوں کی بالکل ہی پرواہ نہ کیجئے۔ یہ حکم آپ کو ایسے وقت میں ملا جب چند سعادت مند افراد کے سوا سارا مکہ کفر و شرک میں مبتلا تھا، جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفار کے معبود لات و حبل کی مذمت سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، عزا اور منات کے پجاری ان کی عزت و حرمت پر کٹ مرنے کے لیے آمادہ تھے، مگر آپ تو اللہ کے نبی تھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ آپ ناموافق حالات کی وجہ سے خاموش ہو جاتے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔